حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تک اصول دین ایک ہے۔ اصول دین کیا ہے؟ تین ہے: توحید، رسالت، قیامت۔ پھر آگے تو تفصیل ہے نا کہ توحید کی اقسام ہیں، کہ توحید الوہیت ہے، توحید ربوبیت ہے، توحید الاسماء والصفات ہے، توحید الافعال ہے۔ وہ تو قسمیں ہیں نا، اصل مسئلہ جو ہے وہ توحید ہے۔ اور اسی طرح رسالت اور نبوت کے جتنے انبیاء رسول آئے سب برحق، اور اسی طرح قیامت کے جیسے یہ عالم دنیا ہے، اس کے بعد عالم برزخ ہے، اس کے بعد عالم آخرت ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے عالم ارواح، عالم ارواح کے بعد عالم دنیا، عالم دنیا کے بعد جب آدمی مر جاتا ہے تو قیامت تک وہ جو دور ہے یہ سب عالم برزخ ہے۔ برزخ قبر کا نام نہیں، ہر اس حتیٰ کہ کسی کی قبر ہے، کوئی ڈوب گیا، کوئی مر گیا، کوئی جل گیا، سب برزخ۔ کیونکہ برزخ کا معنی ہوتا ہے دو چیزوں کے درمیان۔ جیسے قرآن پاک کی سورۃ الرحمن میں ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ، کہ اللہ نے دو دریاؤں کے درمیان میں برزخ رکھی ہے، لا یبغیان، یہ میٹھا اس پہ نہیں چڑھتا، وہ اس پہ نہیں چڑھتا۔ اور خدا کی شان دیکھو، اگر آپ کشتی پہ جا رہے ہیں کوئی نظر نہیں آئے گی آپ کو، یا آپ غسل کر رہے ہیں، تیراکی کر رہے ہیں، سوئمنگ کر رہے ہیں، ادھر سے ادھر نکل جائیں، کوئی پتہ نہیں، کوئی دیوار نہیں ہے درمیان میں۔ لیکن اللہ نے اپنے نظام عالم سے ایسا انتظام کیا ہے کہ بالکل دونوں دریا مل کے چلتے ہیں لیکن ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کرتے۔ یہ کیپ ٹاؤن کے علاقے میں بھی ہے مرج البحرین، اسی طرح بنگلہ دیش میں بھی ہے، اراکان کے موقع پر وہاں بھی دو دریا اکٹھے ملتے ہیں اور بڑی دور تک اکٹھے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، خدا کی شان یہ ہے کہ ایک دریا کڑوا ایک میٹھا ہے، کبھی طوفان کڑوے میں آئے تو میٹھے کے اوپر چلا جاتا ہے، اور جب وہ طوفان کی مدت ختم ہوتی ہے واپس لوٹ جاتا ہے۔ لیکن وہ میٹھا کڑوا نہیں ہوتا۔ کبھی وہ میٹھا دریا کڑوے کے اوپر آ جاتا ہے طوفان کے زمانے میں، پھر واپس چلا جاتا ہے، وہ میٹھا نہیں ہوتا۔ اللہ کا نظام ہے، اس کو سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت نہیں، ایمان کی ضرورت۔ عقل کیا ہے؟ عقل تو خود مخلوق ہے، محدود چیز ہے۔ اصل میں ایمان کی ضرورت۔ جیسے اللہ نے آسمانوں کو تھاما ہوا ہے، روکا ہوا ہے، کس چیز سے؟ اتنی بلند عمارت اللہ فرماتے ہیں بغیر آمد تک کوئی ستون بنائے ہیں ہم نے، تم چھت ڈالتے ہو کتنے ستون ہیں، دیکھو ابھی ستون گن لو، ایک حرم کی چھت ڈالنے کے لیے کتنے ستون ہیں۔ اللہ نے جو آسمان کھڑے کیے ان کے ستون کہاں ہیں؟ ان اللہ یمسک السماوات والارض، اللہ نے ان کو حکم سے روکا ہوا ہے۔ آسمانوں کے بعد کرسی ہے، اور کرسی اتنی بڑی ہے کہ 7 آسمان اس کے سامنے ایسے ہیں جیسے کڑا پڑا ہو۔ پھر کرسی کے بعد عرش ہے جو سب سے بڑی مخلوق ہے، اس کے سامنے کرسی ایسے ہے، حضور نے فرمایا کہ حلقۃ ملقاۃ فی فلاۃ من الارض، جیسے کسی صحرا میں اتنا کڑا لوہے کا پھینک دو کتنی جگہ روکے گا۔ تو یہ ساری مخلوق جو اللہ نے پیدا کی ہے اس کو خود اپنی شان قدرت سے اس کی مثال بتلا دی ہے کہ اولم یروا الی الطیر
فوقہم صافات ویقبضن، چلو آسمان سے دور ہے، یہ پرندوں کو نہیں دیکھتے ہیں کیسے پرندے نیچے سے اڑتے ہیں، اوپر آ کے پر پھیلاتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر پر بند کر دیتے ہیں، پھر نیچے اتر آتے ہیں، اور جب تک وہ خود نہ اترنا چاہیں یہ تو نہیں کہ گر پڑتے ہیں فوراً، ورنہ تو کوئی پرندہ نہ اڑتا نا۔ تو ان کو اللہ نے فرمایا کس نے بنایا ہے، کس نے اس کو سکھایا ہے؟ کلن قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر چیز کو اللہ نے اپنا ذکر بھی سکھلا دیا ہے، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، ہر مرغ و باغ تیری تسبیح ہی پڑھ رہے ہیں، ہر غنچہ کے دہن سے سنتا ہوں نام تیرا۔ تو یہ سارا نظام جو اللہ نے بنایا ہے یہ عقل سے نہیں سمجھا سکتا، یہ تو ایمان سے البتہ سمجھا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے پیغمبر بھیجے اصول ایک ہے، سب نے کیا کہا؟ یا قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی بات۔ اب یاد رکھو عبادت یہ نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھتے ہو، عبادت مالی ہو، عبادت بدنی ہو، عبادت قولی ہو، عبادت فعلی ہو، سب اللہ کے لیے۔ طواف کر رہے ہیں عبادت ہے، قربانی کر رہے ہیں عبادت ہے، صفا مروہ دوڑ رہے ہیں عبادت ہے، منی عرفات جا رہے ہیں عبادت ہے، حج کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے، سب عبادت، اور وہ خالص اللہ کے لیے ہے۔ اس میں اگر کسی کو بھی شریک کیا تو پھر اللہ منہ پہ مار دیتے ہیں کہ تیری بات قبول نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہر گناہ کی میں چاہوں تو معافی دے دوں، لیکن اگر شرک میں مر جائے پھر میری غیرت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اپنے باغی کو میں چھوڑ دوں۔ یہ ہمارے یہاں ایک عجیب سی بات ہے، اللہ ہمیں بھی آپ کو بھی ہدایت دے۔ مثلاً آپ نے وضو کیا ہے، سو گئے، نیند آ گئی، وضو ٹوٹ جائے گا کہ نہیں؟ آپ نے وضو کیا ہوا ہے، پیشاب آ گیا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ اچھا آپ نے وضو کیا ہوا ہے، ہوا نکل گئی، وضو ٹوٹ گیا۔ یہ وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن توحید کا عقیدہ نہیں ٹوٹتا کہ وہ اللہ کے سوا غیروں کو سجدے بھی کرتے رہو، ان کی منت منوتیاں بھی مانتے رہو، چڑھاوے بھی چڑھاتے رہو، ولاف بھی ڈالتے رہو، موعظ بھی ہیں اور جی کلمہ بھی پڑھتے ہیں۔ کلمہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، کلمہ جاننا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ اسی لیے ابو جہل نہیں پڑھتا تھا نا، وہ جانتا تھا کہ کلمہ پڑھنے کا معنی کیا ہے، اگر پڑھ لیا تو پھر ہمیں سارے خدا چھوڑنے پڑیں گے، پھر غیر اللہ کو چھوڑنا پڑے گا۔ لیکن ہمارے لوگوں کی ایک توحید ایسی پکی ہے ماشاءاللہ کہ جو کرتے رہے ہیں، مسلمان ہیں وہ جی کلمہ شریف پڑھتے ہیں حضرت۔ مشرک کافر تو وہ تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، یہ بتوں کی پوجا تھوڑی کرتے ہیں، بتوں کی پوجا تو ہندو کرتے ہیں۔ اچھا جو عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے تھے، عیسیٰ کو خدا مانتے تھے، عیسیٰ بھی بت تھے۔ جو عزیر علیہ السلام کو خدا کہتے تھے وہ بھی بت تھے، نعوذ باللہ۔ جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، فرشتے بھی بت ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندے اللہ کے سوا کسی کی شرکت جو ہے وہ اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ لا تشرک بہ شیئا، کوئی شے، کوئی جن، کوئی انسان، کوئی فقیر،
کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا، اور نہ اس ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور نہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرے۔ ہر نبی نے یہی دعوت دی، ہر پیغمبر نے یہی دعوت دی۔